السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ ملک روم کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی غلاب۔ وہ غلاب کی طرح ہی خوبصورت بھی تھی اور ہمیشہ غلاب کے رنگ کا سرخ لباس پہنتی تھی۔ شہزادی غلاب چونکہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بادشاہ اور ملکہ بھی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اس لیے شہزادی غلاب بے حد لاڈلی بھی تھی اور ضدی بھی۔ وہ جس بات پر اڑ جاتی پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، شہزادی غلاب کو اس وقت تک چین نہ آتا تھا جب تک وہ اپنی بات نہ منوا لیتی۔ شہزادی غلاب کی 4 خوبصورت سہیلیاں بھی تھیں جو ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتی تھیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے شہزادی کا دل ابھارتی رہتی۔ ایک روز شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کرتی ہوئی ایک خوبصورت جنگل میں پہنچ گئی۔ یہ جنگل ملک روم کی شمالی سرحد پر تھا اور شہزادی اس سے پہلے کبھی یہاں نہ آئی تھی۔ جنگل بے حد خوبصورت تھا، وہاں درختوں کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت رنگ برنگ کے پھولوں والی جھاڑیاں جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں۔ شہزادی کو یہ خوبصورت جنگل بے حد پسند آیا۔ شہزادی، یہ جنگل تو بالکل باغ کی طرح خوبصورت ہے۔ شہزادی کی ایک سہیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بالکل عام باغ کی طرح نہیں، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ہم جنت کے باغ میں آ گئے ہوں۔ اس قدر خوبصورت پھولوں کے تختے، جھیلیں، آبشاریں اور گنگناتے ہوئے چشمے، ہمیں تو آج تک اس جنگل کے متعلق کسی نے بتایا ہی نہیں، ورنہ ہم تو یہاں روز آتے۔ شہزادی نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرح بات کرتے اور گھومتے پھرتے اچانک دور سے درختوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت مکان نظر آیا۔ سرخ رنگ کی ٹیڑھی چھتوں والا بھی یہ مکان بے حد خوبصورت تھا اور اس کے چاروں طرف پھول ہی پھول تھے۔ ارے، یہ اس قدر خوبصورت جگہ پر اس قدر خوبصورت مکان کس کا ہے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں مکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی جو یہاں رہتا ہے وہ شاید پھولوں کا بے حد شوقین ہے، ایک سہیلی نے جواب دیا۔ واہ، واقعی کس قدر خوبصورت جگہ ہے یہ رہنے کی، آؤ دیکھیں یہ کس کا مکان ہے، شہزادی غلاب نے کہا اور وہ سب تیز تیز قدم اٹھاتے مکان کی طرف بڑھ گئے۔ مکان کے گیٹ کے سامنے ایک خوبصورت تالاب تھا جس میں پھولوں کی پتیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگ کے پھولوں کے تختے نظر آ رہے تھے، پھول تو پھول، یہاں کے درخت بھی بے حد خوبصورت تھے۔ مکان کا گیٹ کھلا تھا، شہزادی اور اس کی سہیلیاں اندر داخل ہوئیں اور پھر وہ مکان کے اندر کی سجاوٹ دیکھ کر اور حیران رہ گئیں، کیونکہ اندر سے مکان کو انتہائی شاندار انداز سے سجایا گیا تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ مکان میں گھومتے پھرتے جب وہ ایک برآمدے میں پہنچی تو یکایک چونک پڑی، کیونکہ برآمدے میں ایک خوبصورت شہزادہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر سرخ رنگ کی خوبصورت پگڑی بنی ہوئی تھی جس پر انتہائی قیمتی ہیروں کا تاج لگا ہوا تھا اور سفید رنگ کے پر پگڑی سے اوپر لہرا رہے تھے۔ شہزادے کے جسم پر بھی انتہائی خوبصورت لباس تھا اور شہزادہ خود بھی بے حد خوبصورت تھا۔ ارے، یہ کون ہے؟ کسی ملک کا شہزادہ ہے، شہزادی غلاب نے اسے دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلیاں بھی اس شہزادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں جو خاموش کھڑا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ شہزادی حضور، یہ بولتا ہی نہیں، ایک سہیلی نے حیران ہو کر کہا۔ ہماری شہزادی غلاب کی خوبصورتی دیکھ کر اسے سکتہ ہو گیا ہے، دوسری سہیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی غلاب بے اختیار مسکرا دی اور پھر وہ شہزادی غلاب اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس شہزادے کے قریب پہنچ کر رک گئیں، لیکن شہزادہ اسی طرح خاموش بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ شہزادی غلاب نے شہزادے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہم ملک تاران کے شہزادے پرویز ہیں، آپ شاید شہزادی غلاب ہیں؟ شہزادے کی آواز سنائی دی، لیکن نہ ہی اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی اس کا چہرہ گھوما، یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجسم بول رہا ہو۔ اوہ، آپ شہزادے پرویز ہیں جس کی بہادری کے چرچے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ کیسے کھڑے ہیں اور آپ حرکت کیوں نہیں کر رہے؟ شہزادی غلاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی، ہمارا جسم جادو کے زور سے بے حس و حرکت کر دیا گیا ہے، ہم صرف بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن حرکت نہیں کر سکتے۔
شہزادے پرویز کی آواز سنائی دی اور شہزادی اور اس کی سہیلیاں اس کا جواب سن کر بری طرح چونک پڑیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، جیسے انہیں شہزادے پرویز کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو تم شہزادے؟ شہزادی گلاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر شہزادے کو ہاتھ لگانا چاہا تاکہ اس بات کا یقین کر سکے کیا واقعی شہزادہ سچ کہہ رہا ہے۔ ارے مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ تم بھی میری طرح بے حس و حرکت ہو جاؤ گی۔ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ پہاڑی بدرو تمہیں بھی مجھ جیسا بنا دے گی، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا اور شہزادی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پہاڑی بدرو کیا مطلب؟ تم ہمارے ساتھ کوئی دلچسپ مذاق کر رہے ہو؟ شہزادے پرویز نے اس بار شہزادی گلاب کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی دیکھا تھا۔ نہیں شہزادی، ہم آپ سے مذاق کیوں کریں گے؟ ہم تو خود مصیبت زدہ ہیں، شہزادے پرویز نے کہا۔ شہزادی صاحبہ جلدی یہاں سے چل دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پہاڑی بدرو آ جائے، ایک سہیلی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، ہم کسی پہاڑی بدرو سے نہیں ڈرتے، اور سنو، ہم کسی انسان کو اس طرح مصیبت میں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے، شہزادے نے غصیلے لہجے میں اپنی سہیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور سہیلی خاموش ہو گئی۔ ہمیں تفصیل بتاؤ شہزادے، تم جو اس قدر بہادر تھے آخر کس طرح اس مصیبت میں پھنسے، اور یہ مکان کس کا ہے، اور یہ پہاڑی بدرو کون ہے؟ شہزادی گلاب نے کہا۔ شہزادی آپ واقعی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بہادر بھی ہیں۔ یہ جنگل جس میں آپ موجود ہیں اس کا آدھا حصہ تو آپ کے ملک روم میں ہے اور آدھا حصہ ہمارا ملک تاران ہے۔ آپ کا آدھا حصہ تو جنگل ہے، لیکن ہم نے اپنے والے آدھے حصے میں اس جنگل کو باغ کا رخ دے دیا ہے، اور یہ مکان بھی ہم نے اپنے آرام کرنے کے لیے بنوایا ہوا ہے۔ اس جنگل کے متعلق مشہور تھا کہ یہاں ایک بدرو رہتی ہے، اس لیے یہاں کوئی انسان نہ آتا تھا، لیکن ہم بہادر تھے اور کسی بدرو سے نہ ڈرتے تھے، چنانچہ ہم نے یہاں مکان بنوا لیا اور یہیں آ کر رہنے لگے۔ لیکن کوئی بدرو ہمارے سامنے نہ آئی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ بدرو کے متعلق ساری کہانیاں جھوٹی ہیں۔ لیکن کل جب ہم اس برآمدے میں کھڑے تھے کہ اچانک سامنے والی ویران پہاڑیاں پھٹی اور خوفناک بدرو اس میں سے نکلی اور اڑتی ہوئی سیدھا ہمارے پاس آئی۔ ہم نے اپنی تلوار اٹھانی چاہی، لیکن بدرو نے اچانک کچھ ہم پر پڑ کر پھونکا تو ہمارا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ وہ بدرو ہمیں بے حس و حرکت دیکھ کر کہکے لگانے لگی۔ اس نے کہا چونکہ ہم بہادر ہیں اس لیے اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح رہیں گے، اور جو بھی ہمیں ہاتھ لگائے گا وہ بھی ہماری طرح ہو جائے گا اس وقت تک جب تک وہ بدرو مر نہیں جاتی۔ اس کے بعد بدرو کہکے لگاتی ہوئی واپس پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ شہزادے پرویز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، یہ خوبصورت باغ نما جنگل آپ کے ملک کا حصہ ہے؟ ہمیں معلوم نہ تھا شہزادے پرویز، ورنہ ہم بغیر اجازت یہاں نہ آتی، شہزادی گلاب نے کہا۔ نہیں شہزادی، اس میں اجازت کی کوئی بات نہیں، آپ جیسے خوبصورت اور بہادر شہزادی کے لیے تو پورا ملک تاران حاضر ہے، لیکن آپ یہاں سے چلی جائیں، ایسا نہ ہو وہ بدرو آ نکلے اور آپ بھی میری طرح مصیبت میں پھنس جائیں، شہزادے پرویز نے کہا۔ نہیں شہزادے پرویز، ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا کر ہی جائیں گی، لیکن ہمارے پاس تلوار نہیں ہے، ہم تو یہاں صرف سیر کرنے آئی تھیں، شہزادی نے کہا۔ اندر مکان کے ایک کمرے میں میری تلواریں موجود ہیں، لیکن شہزادی آپ اس بدرو کا کیسے مقابلہ کریں گی؟ وہ تو جادوگر بھی ہے، اگر اس نے مجھ پر جادو نہ کیا ہوتا تو میں اس کا ضرور خاتمہ کر دیتا، شہزادے پرویز نے کہا۔ ہمیں ایک بزرگ نے ایسا عمل بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ عمل کر دیا جائے تو کسی قسم کا جادو اثر نہیں ہوتا، ہم پہلے وہ عمل کر لیں، اس کے بعد تلوار اٹھا کر بدرو کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لیے مکان سے باہر آ گئی اور مکان کے شمالی طرف موجود تالاب کے کنارے پر اس نے اپنی سہیلیوں کو بیٹھنے کا حکم دیا اور خود وہ تالاب میں گھس گئی۔ کیونکہ یہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر پڑا جاتا تھا، تالاب زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے پانی بامشکل اس کی کمر تک ہی آیا تھا۔ شہزادی تالاب کے درمیان کھڑے ہو کر اطمینان سے عمل پڑھنے میں مصروف ہو گئی، اس کے دونوں ہاتھ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، سہیلیوں کی طرف اس کی پشت تھی
اور سہیلیاں خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ شہزادی نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب تک وہ عمل نہ مکمل کر لے وہ خاموش رہیں ورنہ عمل خراب ہو جائے گا۔ شہزادی گلاب ابھی عمل پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک تالاب کے پیچھے ویران پہاڑیوں میں گڑگڑاہٹ کی تیز آواز ابھری۔ اس کی سہیلیوں نے تیزی سے مڑ کر پہاڑ کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ آواز کہیں اور جگہ سے آتی ہوگی۔ چنانچہ وہ پھر مڑ کر شہزادی کو دیکھنے لگی جو مسلسل ان کی طرف پشت کیے کھڑی عمل پڑھ رہی تھی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سننے کے باوجود اس نے اپنا رخ نہ پھیرا تھا کیونکہ اگر وہ اپنا رخ پھیر دیتی تو عمل خراب ہو جاتا۔ اس لمحے پہاڑوں میں سے ایک بدرو نمودار ہوئی۔ پہلے اس کا سر اور ہاتھ پہاڑیوں سے باہر نکلے۔ اس کے کان بڑے بڑے اور چوہے جیسے تھے، سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے، آنکھیں الو کی طرح گول تھیں، بوہیں چمگادڑ کے پروں کی طرح تھیں اور آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اس کے دانت ڈریکولا کی طرح باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ واقعی خوفناک بدرو تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم نمودار ہو گیا لیکن اس کے اس طرح نمودار ہونے پر کوئی آواز نہ آ رہی تھی، اس لیے شہزادی اور اس کی سہیلیاں خاموش اور مطمئن تھیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خوفناک بدرو ان کی پشت کی طرف سے نکل کر ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ابھی بدرو پوری طرح باہر آئی ہی تھی کہ شہزادی کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور شہزادی نے مسکراتے ہوئے تالاب کے پانی سے ہاتھ باہر نکالے اور پانی کو 2 بار ہوا میں اچھالا۔ یہ عمل ختم ہونے کی نشانی تھی۔ اسی لمحے شہزادی کی تیز آواز ان کے کانوں میں پڑی، شہزادی گلاب ہوشیار، بدرو آ رہی ہے۔ شہزادہ مکان کے اندر سے چیخ رہا تھا اور وہ سب یہ آواز سنتے ہی تیزی سے پیچھے کی طرف مڑی اور پھر شہزادی کے سہیلیاں اس خوفناک بدرو کو پہاڑوں سے یوں اتر کر اپنی طرف آتے دیکھ کر خوف سے بری طرح چیخ پڑی۔ اب بدرو بھی چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مکان کی طرف دوڑو جلدی، شہزادی نے تیز آواز میں کہا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ بدرو کا پتہ اس وقت چلا ہے جب اس کا عمل ختم ہو چکا تھا، ورنہ اگر وہ پہلے نمودار ہو جاتی اور اس کی سہیلیاں چیخ پڑتی یا وہ گھوم جاتی تو سارا عمل خراب ہو جاتا۔ اب کم از کم وہ بدرو اس پر جادو نہ کر سکے گی۔ چنانچہ شہزادی گلاب کی بات سنتے ہی اس کی سہیلیاں چیختی ہوئی مکان کے دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ شہزادی بھی ان کے پیچھے پیچھے مکان کی طرف دوڑ رہی تھی کہ بدرو کہکے لگاتی ہوئی ان کے سروں پر پہنچ گئی اور پھر شہزادی گلاب کی سہیلیاں یکایک دوڑتے دوڑتے بے حس و حرکت ہو گئیں۔ بدرو نے ان پر جادو کر دیا تھا لیکن اس کے جادو کا اثر شہزادی گلاب پر نہ ہوا۔ اس کے جسم کو صرف ایک زور سا جھٹکا لگا لیکن وہ بے حس و حرکت نہ ہوئی تھی اور دوڑتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کمرے میں پہنچ گئی جہاں شہزادے پرویز کی تلواریں موجود تھیں۔ بدرو بھی چیختی چلاتی اس کے پیچھے اس کمرے میں پہنچ گئی۔ شہزادی گلاب نے چونکہ بڑے بڑے ماہروں سے تلوار زنی سیکھی تھی اس لیے اس نے بجلی کی سی تیزی سے ایک تلوار اٹھائی اور اس خوفناک بدرو کے مقابلے میں جم گئی۔ تم پر میرے جادو کا اثر نہیں ہوا کیوں؟ بدرو نے غصے اور حیرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کیونکہ میں نے بزرگ کا بتایا ہوا عمل کر لیا ہے۔ اب تمہارے کسی جادو کا اثر مجھ پر نہ ہوگا اور میں ابھی اس تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گی۔ شہزادی گلاب نے دلرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہا 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 ہا، تم واقعی دلیر اور بہادر ہو اور مجھے تمہاری دلیری اور بہادری بہت پسند آئی ہے، اس لیے اب میں تمہیں اٹھا کر اپنی رہائش گاہ میں لے جاؤں گی جب تک تمہارے اس عمل کا اثر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد جادو کے زور سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہیں اپنا غلام بنائے رکھوں گی، بدرو نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی گلاب کو پکڑنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی گلاب نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر تلوار کا وار کیا لیکن جیسے ہی تلوار بدرو کے جسم سے ٹکرائی ایک جھٹکا سا ہوا اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بدرو کا جسم کسی پہاڑی چٹان کی طرح سخت اور ٹھوس تھا۔ شہزادی گلاب نے تلوار ٹوٹتے ہی پھرتی سے دوسری تلوار اٹھانا چاہی لیکن بدرو نے اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی اور شہزادی گلاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ کہکے لگاتی ہوئی واپس پلٹی۔ شہزادی نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، بڑی کوششیں کی مگر بدرو کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ شہزادی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لوہے میں جکڑی ہوئی ہو۔
ہاں ہاں، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی شہزادی غلاب، میرا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور سنو، اگر تم نے زیادہ زور لگانے کی کوشش کی تو میں ابھی تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ اس بار بدرو نے انتہائی سخت اور غصیلے لہجے میں کہا، چھوڑو شہزادی کو، چھوڑ دو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، شہزادی کو چھوڑ دو، تم بے شک مجھے مار ڈالو لیکن شہزادی میری مہمان ہے، اسے کچھ مت کہو۔ شہزادے پرویز نے چیختے ہوئے کہا، او یہ بات ہے، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے شہزادی سے، یہ بہت خوبصورت شہزادی ہے، بالکل گلاب کے پھول کی طرح، اس لیے میں اسے اپنی رہائش گاہ میں ضرور رکھوں گی۔ ابھی اس نے عمل کیا ہے اس لیے میرا جادو اس پر نہیں چل رہا، لیکن میں اس کو اس وقت تک قید رکھوں گی جب تک اس کا عمل ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد اسے جادو کے زور سے اپنا غلام بنا لوں گی۔ بدرو نے خوشی سے قہقہے لگاتے ہوئے کہا، سنو سنو بدرو، میں تمہاری غلام بننے کے لیے تیار ہوں، اگر تم شہزادے پرویز کو ٹھیک کر دو، یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو اس کے ماں باپ صدمے سے مر جائیں گے۔ شہزادے غلاب نے فوراً کہا، چلو یہ بات میں مان لیتی ہوں، جیسے ہی میں تمہیں لے کر پہاڑوں میں پہنچوں گی یہ اور تمہاری سہیلیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بدرو نے کہا، اور شہزادی غلاب کو اسی طرح ہاتھوں میں جکڑے وہ فضا میں اڑی اور سیدھی ان ویران پہاڑیوں کی طرف بڑھتی گئی۔ پھر جیسے ہی اس کے قدم چٹان پر لگے، شہزادہ پرویز اور شہزادی غلاب کی سہیلیاں فوراً ہی ٹھیک ہو گئیں۔ شہزادی غلاب کی سہیلیاں تو رونے پیٹنے میں مصروف ہو گئیں، البتہ شہزادہ پرویز ٹھیک ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا مکان کے ایک کمرے میں گیا اور وہاں اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹی سی تختی اٹھائی۔ تختی تختی، مجھے بتاؤ یہ پہاڑی بدرو کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ شہزادے پرویز نے تیز لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے تختی پر ایک عبارت ابھر آئی، شہزادے پرویز، اگر تم اس بدرو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تم کسی ایسے کیکر کے درخت کو تلاش کرو جس کے کانٹے ایک ایک فٹ سے بھی لمبے ہوں، ان کانٹوں کو توڑ کر انہیں دھاگے میں باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لو تو اس بدرو کا جادو تم پر اثر نہ ہوگا۔ پھر تم اس بدرو کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پہاڑیوں پر جاؤ اور ایک ایسی غار تلاش کرو جس کے دہانے کے پتھروں کا رنگ نیلا ہے، اس غار کے اندر ایک خوفناک سانپ رہتا ہے، تم اس سانپ کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر دو تو بدرو کے جسم میں موجود وہ طاقتیں جس کی وجہ سے کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرتا ختم ہو جائیں گی اور بدرو بھی سانپ کے خاتمے کے ساتھ ہی پہاڑوں سے باہر آ جائے گی۔ اس کے بعد اس کا مقابلہ کرو، اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے کیونکہ یہ بدرو ویسے بھی بہت طاقتور ہے۔ شکریہ اچھی تختی، شہزادے پرویز نے کہا، اور تختی کو دوبارہ الماری میں رکھ کر وہ دوڑتا ہوا باہر آیا تو شہزادی کی سہیلیاں روتی پیٹتی واپس جا چکی تھیں اور بدرو شہزادی غلاب سمیت پہاڑوں کے اندر غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ پرویز مکان سے نکلا اور بھاگتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے ایسا کیکر کا درخت ایک جگہ دیکھا تھا جس کے کانٹے ایک فٹ سے بھی زیادہ لمبے تھے، اس لیے اسے یقین تھا وہ اسے تلاش کر لے گا اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی سے اس کے کانٹے توڑے اور اس کا ہار بنا کر اس نے گلے میں ڈالا اور پھر تلوار سنبھالے وہ دوڑتا ہوا ان ویران پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس نے نیلے پتھر والی غار کی تلاش شروع کر دی تھی اور تلاش کرتے کرتے وہ ایک غار کے دھانے پر پہنچا تو اسے واقعی ایک غار ایسی دکھی جس کے دھانوں کے پتھروں کا رنگ نیلا تھا اور ایک خوفناک سانپ بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ پرویز چونکہ بے حد بہادر تھا اس لیے وہ سانپ سے ذرا بھی نہ ڈرا اور تلوار سنبھالے غار میں داخل ہو گیا۔ سانپ واقعی تیز ترار اور پھرتیلا تھا، لیکن شہزادے پرویز کی بہادری کی دھوم تو پوری دنیا میں مچی ہوئی تھی، اس لیے چند ہی واروں میں سانپ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اسی لمحے پہاڑیوں سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور شہزادہ اچھل کر غار سے باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی بدرو کے سر اور ہاتھ باہر نکل رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اب میں تمہیں مار ڈالوں گی، بدرو نے چیختے ہوئے کہا اور اس نے شہزادے پرویز پر منتر پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیے، لیکن شہزادے کے گلے میں چونکہ 1 فٹ لمبے کیکر کے کانٹوں کا ہار تھا اس لیے اس پر جادو کا اثر نہ ہوا
اور شہزادہ تلوار سنبھالے چٹانوں کو پھیلانگتا ہوا بدرو کی طرف بڑھتا گیا۔ جب بدرو نے دیکھا کہ شہزادے پر جادو کا اثر نہیں ہو رہا تو اس نے ہاتھ لہرایا اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور تیز دھار تلوار آ گئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ پرویز وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد تو پہاڑیاں تلواروں کی چنگاری سے گونج اٹھیں۔ بدرو بھی بڑی ہمت سے تلوار چلا رہی تھی اور شہزادہ بھی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن بدرو اسے وار کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اب شہزادہ مسلسل وار کرتے کرتے تھکنے لگا تھا۔ اچانک شہزادے کو ایک چالاکی سوجی۔ اس نے انتہائی پھرتی سے تلوار کو اس طرح جھکا کر وار کیا جیسے وہ بدرو کی ٹانگ پر وار کرنا چاہتا ہو۔ بدرو اس وار کو بچانے کے لیے جیسے ہی جھکی، شہزادے پرویز نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر تلوار بلند کی۔ اس نے زور سے اچھل کر پوری قوت سے لات اچھالتی ہوئی بدرو کی ٹانگ پر مار دی۔ بدرو گڑبڑا گئی اور شہزادے کو اس کی گردن پر وار کرنے کا موقع مل گیا، اور پھر جیسے ہی شہزادے نے تلوار لہرائی، بدرو کی گردن کٹ کر دور چٹانوں پر جا گری اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بدرو کے ساتھ ساتھ وہ پہاڑیاں غائب ہو گئیں، اور شہزادے نے دیکھا وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا ہے اور وہاں شہزادی غلاب بھی کھڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے۔ اسی لمحے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور شہزادی غلاب کا باپ روم کا بادشاہ فوجیں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی غلاب کی سہیلیوں نے اسے بتا دیا تھا، لیکن جب یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ شہزادے پرویز نے جان پر کھیل کر شہزادی غلاب کو رہا کرا لیا ہے تو اس نے خوش ہو کر شہزادے کو گلے لگا لیا اور ساتھ ہی شہزادی غلاب اور شہزادے پرویز کی شادی کا اعلان بھی کر دیا، اور شہزادی غلاب نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا کہ اس کی شادی ایک بہادر شہزادے سے ہو رہی ہے۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔